اس جگہ کا نام مولائے ادریس زرہون ہے، جہاں پہ ادریس بن عبداللہ، جن کو ادریس اکبر کہتے ہیں، کا مزار ہے۔ فاس شہر کی بنیاد ادریس اول نے 789 میں رکھی۔ مولائے ادریس اول فاس شہر سے تقریباً 65 کلومیٹر دور واقع ہے۔ میں بذات خود یہاں پر نہ آ سکا۔ اپنے کزن عمران بٹ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ویڈیو بنا کر بھیجی، جس سے میں اور آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ ادریس اکبر کے بعد ان کا بیٹا ادریس ثانی جانشین بنا۔ ان کا مزار فاس شہر کے اندر واقع ہے۔ اس وقت ہم فاس شہر میں موجود ہیں۔ یہ شہر 808 عیسوی میں آباد ہوا تھا اور یہ ہر دور میں اسلامی تہذیب و تمدن کا ضامن رہا۔ یہ دنیا کا واحد قدیم شہر ہے جو 1200 سال سے جو کا تو ہے۔ یہ زلزلوں میں بھی برقرار رہا۔ یہ زمین کے ایک ایسے حصے میں قائم ہے جہاں زلزلے بنیادوں، دیواروں اور چھتوں کو نقصان پہنچائے بغیر نکل جاتے ہیں۔ شہر ہلتا ہے لیکن گرتا نہیں۔ شہر میں 9000 چھوٹی بڑی گلیاں ہیں۔ یہ گلیاں آنتوں کی طرح ایک دوسرے سے الجھتی سلجھتی ہوئی چلتی ہیں۔ دنیا کی تنگ ترین گلی بھی فاس شہر میں ہے اور قدیم ترین چمڑا رنگنے کا کارخانہ بھی۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی بھی یہی ہے۔ یہ یونیورسٹی کیروین کہلاتی ہے۔ میری دائمی عادت ہے میں ہر اجنبی شہر میں گم ہو جاتا ہوں۔ میں شام کے وقت فاس کی گلیوں میں گم ہو گیا۔ 4-5 گھنٹے گلیوں میں گھومتے گھماتے ہم نے گم ہو کر فاس شہر کو پا لیا۔ یہ واقعی اولیاء اکرام، صوفیاء اور سکالرز کا شہر ہے۔ ابن خلدون نے مقدمہ اور ابن بطوطہ نے اپنا سفرنامہ اسی شہر میں لکھنا شروع کیا تھا۔ فاس کی گلیوں کی ایک عجیب خوشبو ہے۔ اس شہر کا اپنا ایک اورا ہے جو آپ کو کئی 100 سال پیچھے ماضی میں لے جاتا ہے۔ فاس کی گلیوں میں گم میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا پتہ کسی موڑ پر میری ابن خلدون یا پھر ابن بطوطہ سے ملاقات ہو جائے۔ اگر آپ فاس شہر کی گلیوں میں گم ہونے سے ڈرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک گائیڈ لے لیں، کیونکہ شہر کے اندر مختلف مقامات پہ موبائل بھی کام نہیں کرتا۔ دنیا میں مسجدیں سارا دن کھلی رہتی ہیں۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن موروکو کے لوگ صرف نماز کے وقت مسجد کھولتے ہیں۔ نمازیوں کو آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے اور پھر جماعت کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم گلیوں بازاروں سے ہوتے ہوئے مسجد الکیروان کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر ہم نماز مغرب ادا کریں گے۔ فاس میں ہاتھوں سے بنائے گئے قالین کی بہت بڑی صنعت ہے۔ فاس مراکش کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی 1 ملین نفوس پر مشتمل ہے۔ شہر کے 3 حصے ہیں: فاس البالی یعنی قدیم شہر، فاس الجدید یعنی نیا فاس، اور ویل نوویل یعنی فرانسیسی تعمیر کردہ نیا شہر۔ تھینک یو ویری مچ۔ شام ہونے کو تھی اور میں سن سیٹ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا جو ہمیں قالین لینے کے بہانے ایک دکان پہ لے گیا، اور اس دکان کی چھت پر چڑھ کر ہم نے فاس سٹی کا برڈ آئی ویو لیا۔ آپ بھی سٹی کا پینورامک ویو انجوائے کریں۔ 12ویں صدی عیسوی میں فاس سائنسی اور مذہبی علوم کا مرکز قرار پایا، جہاں یورپ اور دوسرے علاقوں سے مسلمان اور مسیحی علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس ویڈیو میں کیا چیز آپ کو کامن نظر آ رہی ہے؟ ہر چھت کے اوپر ایک اینٹینا ضرور لگا ہے۔ یہ لیں جی دنیا کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی الکیروین، جو کہ 859 میں قائم ہوئی۔ دنیا میں یونیورسٹیوں کی چاروں روایات یعنی ڈگری، گاؤن، ٹوپی اور پروفیسر کے لیے کرسی، ان چاروں چیزوں نے کیروان یونیورسٹی میں جنم لیا تھا۔ آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مسجد اور مدرسے میں کیا فرق تھا۔ مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور نمازوں کے وقفوں کے درمیان تعلیم حاصل کرتے تھے، جبکہ مدرسے میں طالب علم سارا دن تعلیم حاصل کرتے تھے اور نماز کے وقت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب علم کی صرف ایک ہی قسم ہوتی تھی اور وہ قسم تھی علم دین۔ چنانچہ مدرسے اور مسجدیں دونوں برابر ہوتے تھے، لیکن پھر علم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا: دینی اور دنیاوی علم۔ لہٰذا مسجدیں عبادت کے لیے وقف ہو گئیں، مدرسے دینی علم کی طرف شفٹ ہو گئے۔ 9ویں صدی میں فاس میں مدرسے بھی تھے اور مسجدیں بھی تھیں، بس یونیورسٹی کی کمی تھی۔ یہ کمی ایک خاتون فاطمہ الفیری نے پوری کر دی۔ فاطمہ تیونس کے شہر کیروین کے تاجر محمد الفیری کی صاحبزادی تھی۔ محمد الفیری تاجر تھا جو قحط کی وجہ سے تیونس سے فاس منتقل ہوا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، فاطمہ الفیری اور مریم الفیری۔ والد کے انتقال کے بعد بیٹیوں کے ترکے میں بے تحاشا سرمایہ ملا۔
فاطمہ الفیری نے اپنے حصے سے یونیورسٹی بنا دی جبکہ مریم الفیری نے مسجد تعمیر کر دی۔ یہ دونوں عمارتیں آج 1200 سال بعد بھی قائم ہیں۔ کیروین دنیا کی واحد یونیورسٹی ہے جو ایک خاتون نے مردوں کے لیے بنائی تھی۔ اس یونیورسٹی میں 1100 سال تک صرف مرد پڑھتے رہے۔ 1940 کی دہائی میں پہلی مرتبہ خواتین کو بھی داخلہ دیا گیا، تاہم آج عورتیں اور مرد دونوں اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹی کا نیا کیمپس شہر سے باہر شفٹ ہو چکا ہے، جبکہ اولڈ کیمپس میں اسکالرز اور پروفیسر بیٹھتے ہیں۔ یونیورسٹی کا بڑا حصہ مسجد میں ضم ہو چکا ہے۔ یہ فیس کی سب سے پرانی دکان ہے جہاں سے مسالہ جات اور ڈیفرنٹ قسم کی میڈیسنز، پلانٹ میڈیسنز وہ ملتی ہیں۔ یہ مولا ادریس ان کا مزار ہے۔ مولا ادریس کے مزار پر آئے ہیں۔ ہم یہاں 2 دفعہ آئے لیکن دونوں دفعہ یہ مزار بند ملا۔ یہ صرف نماز کے ٹائم پہ کھلتا ہے اور نماز کے 20 منٹ بعد بند ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کھانے میں یہاں کسکس اور تاجین بہت ہی مشہور ہیں۔ یہاں کچھ بھی خریدنے سے پہلے مارکیٹ ریٹ چیک کر لیں۔ 100 درہم کی چیز بآسانی آپ 10 درہم کی لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ عطر اور بخور کی بہت دکانیں اس بازار کے اندر۔